بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ویلاگ نمبر 49 اور چوتھی قسط ہے، اور ہیڈنگ ہے قرآن کا تبصرہ، اور غزوہ بدر ہی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، غزوہ بدر کبریٰ۔ ناظرین، غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ اس کے ہم آپ کے سامنے 47 ویلاگ پیش کر چکے ہیں، یہ ہے 48 نمبر ویلاگ۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے ہم آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جو خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ قرآن کا تبصرہ، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ غزوہ بدر کا ہی واقعہ ابھی زیر ذکر ہے۔ قرآن کا تبصرہ، اس غزوے کے تعلق سے سورۃ انفال نازل ہوئی جو در حقیقت اس غزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے۔ اگر یہ تعبیر صحیح ہو اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جداگانہ ہے، اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جداگانہ ہے، اس تبصرے کی چند باتیں مختصراً یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبذول کرائی جو ان میں فی الجملہ باقی رہ گئی تھیں، اور جن میں سے بعض کا اظہار اس موقع پر ہو گیا تھا۔ اس توجہ دہانی کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں۔ اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت و بصالت کے ایک فریب میں نہ آ جائیں جس کے نتیجے میں مزاج و طبع پر غرور و تکبر کا تسلط ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کے اوپر پیغمبر اسلام کی اطاعت کیش رہیں۔ پھر ان بلند اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خونریز معرکے میں قدم رکھا تھا، اور اس ضمن میں ان اخلاقی و اوصاف کی نشاندہی کی گئی ہے جو معرکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں۔ پھر مشرکین و منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند بن جائیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد و اصول سمجھائے اور بتائے گئے ہیں۔ پھر اس مرحلے میں اسلامی دعوت کو جنگ و صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کی توضیح اور مشروعیت ہے تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہو جائے اور اخلاق و کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے، اور دنیا اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔ پھر اسلامی حکومت کی قوانین کی کئی دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں بسنے والے مسلمانوں اور اس دائرے سے باہر رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ رکھیں گے جس کا ہیڈنگ ہوگا متفرق واقعات۔ رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجائے مرتضیٰ سید فاطمہ، کر کے فاقہ کھلائے فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، پے کر صبر و شکر و رضا آپ ہیں، با وفا با وفا با وفا با وفا با صفا سید فاطمہ، دونوں عالم میں رب نے اونچا کیا، دونوں عالم میں رب نے ہے اونچا کیا آپ کا مرتبہ سید فاطمہ، دیکھ پائے نہ جس کو مہر و مہر بھی ایسا پردہ تیرا سید فاطمہ، کون سردار جنت
ہوا ہے تیرے لاڈلوں کے سوا سید فاطمہ، قلب حسنین کی تازگی کا سبب ذکر ہے آپ کا سید فاطمہ۔